وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. انشاءاللہ آج کے درس نمبر 92 میں سورۃ المرسلات آیت نمبر 25 سے آیت نمبر 28 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الم نجعل الارض کفاتا. کلمت نجعل میں یہاں جو کہ جیم پہ جزم ہے تو جیم کا حکم ہوا قلقلہ. قلقلہ کا معنی ہے حرف ساکن کو ہلانا، لہذا ہم حرف الجیم کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو ادا کریں گے. پھر حرف العین کو ہم حلق کے درمیان والے حصے سے پڑھیں گے. آخری میں لام کے نیچے زیر ہے لہذا ہم زیر کو ظاہر کریں گے. کلمت الارض میں یہاں را ساکن ہے تو را کا حکم ہوا تفخیم، کیونکہ اس سے پہلے والے حرف پہ مطلب الف پہ زبر ہے، لہذا ہم حرف الرا کو بھاری آواز میں پڑھیں گے. پھر حرف الضاد ہے. ضاد کی ادائیگی زبان کے کروٹ اور اوپر کے داڑھوں کی جڑ سے ہے. ضاد بھی حروف تفخیم میں سے ہے، لہذا ہم حرف الرا کو اور حرف الضاد کو دونوں کو بھاری آواز میں پڑھیں گے. کلمت کفاتہ میں یہاں تا پہ تنوین زبر ہے. اگر ہم یہ آیت کو اگلی آیت کے ساتھ ملا کے پڑھے تو جو کہ حرف الالف کلمت احیاء میں حروف الاظہار میں سے ہے، اور اظہار کا معنی ہے ظاہر کرنا، اور تنوین کی اصلیت نون ساکن ہوتی ہے، تو ہم یہاں تنوین ظاہر کریں گے اور اسے نون ساکن پڑھیں گے اور بغیر غنہ سے یہ حکم کو ادا کریں گے. کفاتن احیاء. لیکن ہم کلمت کفاتہ پہ رکیں گے تو اس پہ مد الف سے رکیں گے. ہم آخری میں اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے. الم نجعل الارض کفاتا احیاء وامواتا. کلمت احیاء کی شروعات میں یہاں حمزہ قطع ہے تو ہم حمزہ کو ظاہر کریں گے اور حمزہ کو حلق کے نیچے والے حصے سے پڑھیں گے. پھر حرف الحا ہے. ہا کو ہم حلق درمیان والے حصے سے ادا کریں گے جو کہ اس پہ جزم ہے، لہذا ہمیں ہا کو ظاہر کرنا ہے. پھر یہاں مد ہے. یہ مد واجب متصل ہے. مد واجب متصل کا معنی ہے کہ حرف المد اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے دونوں ایک ہی کلمہ میں ہو. مد واجب متصل میں ہم اپنی آواز 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. آخری میں حمزہ پہ تنوین زبر ہے. پھر حرف الواو ہے کلمت وامواتا میں. واو حروف الادغام بغنہ میں سے ہے اور ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کرنا، لہذا ہم یہ تنوین کو واو میں ملا کے غنہ اور تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. احیاء وامواتا. کلمت امواتا میں یہاں میم ساکن ہے، لہذا ہمیں میم کو ظاہر کرنا ہے. آخری میں تا پہ تنوین زبر ہے. اگر ہم یہ آیت کو اگلی آیت کے ساتھ ملا کے پڑھے تو جو کہ حرف الواو کلمت وجعلنا میں حروف الادغام میں سے ہے تو ہم یہ تنوین کو واو میں ملا کے غنہ اور تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. وَأَمْوَاتًا وَجَعَلْنَا. اور ہم کلمت امواتا پہ رکیں گے تو اس پہ مد الف سے رکیں گے. احیاء وَأَمْوَاتًا وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتًا. کلمت وجعلنا میں یہاں حرف العین کا دھیان رہے. پھر جو کہ لام ساکن ہے لہذا ہم لام کو ظاہر کریں گے. کلمت رواسیہ میں را پہ زبر ہے تو را کا حکم ہے تفخیم. ہم حرف الرا کو بھاری آواز میں پڑھیں گے. کلمت شامخات میں یہاں حرف الخا ہے. خا کو ہم حلق کے اوپر والے حصے سے پڑھیں گے جو کہ وہ حروف التفخیم میں سے ہے، لہذا ہمیں خا کو بھاری آواز میں ادا کرنا ہے. اور جو کہ اس پہ کھڑے زبر ہے تو یہاں مد الف ہوا. مد الف اپنے پیچھے والے حرف کا حکم لیتا ہے تفخیم میں اور ترقیق میں، لہذا ہم خا کو اور مد الف کو دونوں کو بھاری آواز میں ادا کریں گے.
آخری میں تا کے نیچے تنوین زیر ہے، پھر حرف الواو ہے، تو یہاں بھی حکم ہوا ادغام بغنہ. ہم یہ حکم کو ایسے ادا کریں گے، شامخات واسقیناکم. کلمت واسقیناکم میں یہاں حرف القاف ہے. قاف کی ادائیگی زبان کی جڑ اور تعلق کے نرم حصے سے ہے. قاف حروف التفخیم میں سے بھی ہے، تو ہمیں اسے بھاری آواز میں پڑھنا ہے. آخری میں میم ساکن ہے، پھر حرف المیم ہے کلمت ماءً میں، جو کہ یہاں حکم ہوا ادغام متماثلین صغیر. ہم پہلے میم کو دوسرے میم میں ملا کے ایک ہی میم پڑھیں گے غنہ اور تشدید کے ساتھ. وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً. کلمت ماءً میں یہاں مد ہے، یہ بھی مد واجب متصل ہے، لہذا ہم اپنی آواز 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. آخری میں حمزہ پہ تنوین زبر ہے، پھر حرف الفا ہے کلمت فراتہ میں، تو یہاں حکم ہوا اخفاء، جو کہ اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا، لہذا ہم یہ تنوین کو چھپاتے ہوئے لیکن غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. ماء فراتا. کلمت فراتا میں یہاں را پہ زبر ہے، لہذا ہم حرف الرا کو اور جو کہ اس کے بعد مد الف ہے، تو یہ دونوں حرف کو تفخیم سے مطلب بھاری آواز میں ادا کریں گے. آخری میں ہم یہ کلمہ پہ رکیں گے تو اس پہ مد الف سے رکیں گے. وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. کلمت ویلن کے آخری میں لام پہ تنوین پیش ہے، پھر حرف الیا ہے کلمت یومئذ میں، یا بھی حروف الادغام بغنہ میں سے ہے، لہذا ہم یہ تنوین کو یا میں ملا کے غنہ اور تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. پھر کلمت یومئذ کے آخری میں حرف الدال ہے، دال کو ہم زبان کی سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ادا کریں گے. اس کے نیچے تنوین زیر ہے، پھر حرف اللام ہے کلمت للمکذبین میں، تو جو کہ لام حروف الادغام بغیر غنہ میں سے ہے، تو ہم یہ تنوین کو لام میں ملا کے بغیر غنہ سے لیکن تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. کلمت للمکذبین میں دال کے تشدید کا دھیان رہے. آخر میں ہم نون پہ رکیں گے تو اس پہ جزم سے رکیں گے، لہذا ہم نون کو ظاہر کریں گے. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. اب آپ سورۃ المرسلات کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا، یعنی زندوں اور مردوں کو، اور ہم نے اس پر اونچے اونچے پہاڑ رکھ دیے اور تم لوگوں کو میٹھا پانی پلایا. اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہوگی. آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.